حمدن و مسلیان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ظلم من الارض شیئا طوقہ من 7 ارضین رواہ مسلم فی کتاب الایمان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود السلام صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ السلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ بالکل مختصر بارگاہ ربوبیت میں حمد و ثناء اور بارگاہ نبوت و رسالت میں درود و سلام کی اجتماعی سعادت اور برکت حاصل کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ حق جاری فرمائے اور جن کی انتظامیہ کی اجازت سے اور قبلہ علامہ عمر مطلوب طاہری صاحب کے حکم سے آپ کی زیارت کا بھی شرف مل رہا ہے اور آپ سے لب کشائی کا بھی۔ مجھے جو موضوع مقدر کیا گیا وہ ہے جائیداد اور زمین پہ ناجائز قبضہ کی مذمت۔ میری تقریر سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھنا، حجۃ الوداع میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، بڑا طویل خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع، اس کے جو ابتدائی جملے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے بات کہی نا خطبہ کے دوران، سب سے پہلے جو آپ کے جملے تھے وہ یہ تھے، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، بے شک تم کسی کا خون نہیں بہا سکتے، تم کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتے، تم کسی مسلمان کی بے عزتی نہیں کر سکتے، اور یہ ایسے ہی حرام ہیں کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے آج کا دن حرمت والا ہے، آج کا مہینہ حرمت والا ہے، اور مکہ شہر حرمت والا ہے۔ جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، تم آپس میں کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتے۔ ناجائز طریقے زیادہ ہیں، جائز طریقے کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ناجائز طریقوں کی تفصیل نہیں بیان کی، باطل کہہ کے سارے ذکر کر دی۔ وہ چاہے قرضہ لے کے آپ کسی کا دبا گئے ہیں، وہ بھی باطل کے اندر آ گیا، رشوت کا بیگ لیا وہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من اخذ عصا غیرہ او اخیہ فلیردھا، جو بندہ کسی سے ادھار یا اجازت کے بغیر کسی کی چھڑی لے آتا ہے، فلیردھا، حضور فرماتے ہیں اسے وہ بھی واپس کرنی پڑے گی۔ اگر آج دنیا میں نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اسے کرنی پڑے گی۔ حالانکہ ایک چھڑی کی کتنی کو قیمت ہو سکتی ہے، بات اصل قیمت کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کسی کے مال کو کسی طریقے سے بھی آپ ہڑپ نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے ہماری شریعت میں۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو اس کے 10 روپے واپس کر، تو وہاں 10 روپے بندہ لائے گا کہاں سے؟ لا سکتا ہے؟ کفن کو کوئی جیب ہوتی ہے؟ تو جو ہے وہ قبر میں کوئی تجوری اور الماری ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر وہاں وہ دینا بھی چاہے تو اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، اتدرون ما المفلس،
صحابہ جانتے ہو غریب کسے کہتے ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لا درہم لہ ولا دینار لہ، یہ کون سی طریق مشکل ہے؟ جس کے پاس کوئی درہم و دینار کو پیسے نہ اسے غریب کہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں دنیا کے غریب کی بات نہیں کر رہا، میں قیامت کے دن کے غریب کی بات کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن کی غریب کی بات کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ پھر وہ آپ سمجھائیے، ہمیں نہیں سمجھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے غریب شخص وہ ہوگا جس کے پاس نمازیں بھی زیادہ ہوں گی، روزے بھی زیادہ ہوں گے، زکوٰۃ و خیرات بھی بڑے ہوں گے، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کی بدقسمتی یہ ہوگی کہ اکل مال ھذا، قذف ھذا، سب و شتم ھذا، اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا بغیر وجہ کے، اسی نے کسی کو گالی دی ہوگی، اسی نے کسی پر الزام لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس نے کسی کا مال ناجائز کھایا ہوگا، تو اسے کٹہرے میں لا لیا جائے گا، اور اسے اللہ فرمائے گا کہ جس کا تو نے جو کھایا ہے، ظلم کیا ہے، وہ واپس کر، وگرنہ جہنم میں جا، نہیں تو اس بندے کو راضی کر۔ اب اس بندے کو لایا جائے گا جس پر اس نے ظلم کیا ہے یا جس کا مال کھایا ہے، اس کو لایا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ اس سے کوئی ڈیل کر، وہ کہے گا یا اللہ میں اس سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں جب تک کہ میرے سارے گناہ اس کے کھاتے میں آ جائیں اور اس کی ساری نیکیاں میرے کھاتے میں آ جائیں۔ تو صحابہ، حدیث پاک میں حدیث کے الفاظ ہیں مسلم کے کہ آخر کار اس کی نیکیاں ادھر چلی جائیں گی، اس کے گناہ ادھر آ جائیں گے، ثم طرح فی النار، اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ ہمارے ہاں بڑا معمول ہے، بڑی عام سی بات ہے کہ کسی کا مال کھا جائیں بغیر اجازت کے، کسی کی جناب کوئی چیز کھا جائیں بغیر اجازت کے، کسی کا جناب والا آپ اجازت تو بڑی دور کی بات ہے، قرض لے کر لوگ دبا جاتے ہیں، کہتے ہیں پیو دے تو ہن لے کے وہاں مینوں، یہاں نہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ لے کے دکھائے گا، اللہ تعالیٰ لے کے دکھائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے، اس کی کوئی بچت نہیں۔ آپ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں، اس کی کوئی بچت نہیں ہے، اس پر شریعت میں بہت زیادہ سختی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں جس بندے نے ظلماً ناجائز طریقے سے کسی کی زمین پر قبضہ کیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں شبرن، ایک بالشت، ایک گٹھ، کسی کی زمین پر ایک بالشت اس نے قبضہ کیا۔ اب ایک بالشت کے اندر مجھے بتائیں کیا بنتا ہے؟ گھر میں سب سے چھوٹا واش روم ہوتا ہے نا، وہ بن جاتا ہے ایک گیٹ کے اندر؟ کوئی چیز مجھے بتا دیں کہ ایک بالشت کے اندر فلاں چیز بن سکتی ہے؟ جی کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ لیکن ایک بالشت کسی نے قبضہ کیا تو ذرا سنیے حدیث پاک، جب وہ قیامت کے دن آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تب حدیث کے الفاظ ہیں اس کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا کہ اس کو 7 زمینوں کے نیچے دنسا دو۔ جس نے کسی کے کنال، مربے کے مربے اور احاطے کے احاطے، اس کی بات نہیں میں کر رہا، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ایک بالشت کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، اس کو فرشتے 7 زمینوں کے نیچے دنسا دیں گے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اب حدیث میں موجود ہے، میرے سامنے حدیث موجود ہے، اس کا حوالہ بھی، کہ جب تک ساری کائنات کے لوگوں کے فیصلے نہیں نہ ہو جاتے وہ زمین کے اندر ہی دنسا رہے گا۔ اور قیامت کا جو دن ہے قرآن میں موجود ہے، سورۃ المعارج میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ کتنے؟ 50,000، 50 دن نہیں، 50 مہینے نہیں، 50 سال نہیں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ دن ہے۔ مطلب اس کا، اس حدیث کا یہ ہے کہ 50,000 سال وہ زمین کے اندر دنسا رہے گا۔ جب سارے لوگوں کو فیصلے ہو جائیں گے تو اس کو زمین سے نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں اس نے کیا کیا ہے؟
وہ کہیں گے یا اللہ اس نے ظلمن دنیا میں اپنے منصب، عہدے، مال، روب اور دبدبے کی وجہ سے اس نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا، اور کتنا؟ ایک بالشت قبضہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 50 سال زمین میں دنسانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی مکان بناتا ہے کہتے ہیں غلطی بھی بڑی سیاਣੀ ہوندی ہے کہ جب بھی آپ نے سنا ہو تو یہی ہوگا کہ دوسرے کی 1-2 انچ جگہ جو ہے وہ میری جگہ میں آ گئی۔ جب اس نے کہا یہ کیا کیا تو اس نے کہا مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے پتہ نہیں چلا، وہ اصل میں ادھر نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ 2 بندے لڑ رہے تھے نا، تو ایک بندہ دوسرے کی جو ہے وہ اینٹیں اپنے گھر میں پھینکی جا رہا ہے۔ کیا کری جا رہا ہے؟ اپنے گھر میں پھینکی جا رہا ہے۔ تو کسی نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ تو بیوقوف ہے۔ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیوقوف نہیں ہے، بڑا سیاਣਾ ہے۔ بیوقوف ہوندا تے اپنی آئٹاں ساڈے ال سٹدا۔ تو یہ غلطی بھی بڑی سیانی ہوتی ہے، عقل مند ہوتی ہے۔ غلطی سے کسی کی زمین اس کی زمین میں آ گئی ہے، غلطی ہوتی تو اس کی زمین دوسری کے پاس جاتی کہ نہ جاتی؟ اس کی گئی، کبھی غلطی سے بھی گئی؟ ایمانداری سے بتائیں، غلطی سے کبھی گئی ہو؟ کبھی نہیں گئی۔ تو جو کہتا ہے غلطی سے گئی، سچ بچائیں، وہ غلطی سے کہ جان بوجھ کے ہے؟ یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ یہ زمین جس کے پیچھے تو نے یہ فراڈ دھوکہ لگایا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ روز اس کے انتقال ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں زمین جو ہے وہ انتقال کے بعد بندے کی ہوئی، بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو گیا۔ کتنی کو دیر رہے گا؟ اور جو بعد والے ہیں نا، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ آپ قبر میں تنگ ہیں، آوازار ہیں، آپ کا حساب مشکل ہے، جنت کا پروانہ نہیں مل رہا، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، بعد والوں کو کیا لگے؟ انہوں نے کہا اچھا ہے ساڈا باپ زیادہ چھٹ گیا، چل ٹھیک ہے موج لگ گئی۔ ہمارے ہاں یہی کہ خود محنت کر کے کمانے کی بجائے جو باپ کی دوسروں کی جائیداد ہوتی ہے اس پہ نظر زیادہ ہوتی ہے، اس پہ نظر زیادہ ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر باپ نے محنت کر کے کما کے بنائی ہے تو اولاد بھی تو بتا ہی سکتی ہے نا۔ یہ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، بلکہ دوسروں کا سہارا بننا شروع کر دیں، دوسروں کا سہارا بننا شروع کر دیں۔ اب یہ غلطی کہتے ہیں بڑی سیانی ہے، یہ اپنے فائدے کی لگتی ہے، جب بھی لگتی ہے اپنے فائدے کی، کہ غلطی لگ گئی ہے جی۔ کیا غلطی لگی ہے جی؟ دوسرے کی زمین میری زمین میں آ گئی ہے جی۔ میں تو اس کو غلطی نہیں مانتا، یہ سب جان بوجھ کے ہے۔ کیا ہے؟ جان بوجھ کے ہے، اور اس نے خود کیا ہے جان بوجھ کے یہ سارا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے تو 50,000 سال اسے زمین میں دنسایا جائے گا، جب اسے نکالا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا جرم کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس نے فلاں کی اتنی زمین جو ہے وہ ناجائز طریقے سے قبضے میں کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اس بندے کو زمین کا بڑا شوق ہے، اس بندے کو زمین کا بڑا شوق ہے، فرشتوں ایسے کرو 7 زمینوں کا توق بنا دو۔ کیا کرو؟ ہار بنا دو، اور بنا کر اس بندے کے گلے میں ڈال دو، اور اسے کہو تجھے زمین کا بڑا شوق تھا، اب اس زمین کا بوجھ اٹھا کے ہمیں دکھا، یہ ساری زمین تجھے دی، یہ ساری زمین تجھے دی، اس کا بوجھ اٹھا کے دکھا۔ ایمانداری سے بتائیں انسان کے گلے میں ساری زمین اور اس کا وزن ڈال دیا جائے تو یہ اٹھا سکتا ہے؟ اٹھا سکتا ہے؟ کتنا کو اٹھا لے گا؟ 5 کلو، 10 کلو؟ اب ضروری 5-10 کلو بھی اسے اٹھانا پڑے اور ہمیشہ کے لیے اتنا وزن اٹھانا پڑے، آپ بتائیں ذرا کتنا مشکل ہے۔ ایک عابد کو جب اللہ نے فرمایا نا تجھے جنت دی، اس نے کہا نا میں نے نیکیاں بڑی کی ہیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے میں نے پتھر پہ کھڑے ہو کے عبادت کیا، جنت نہیں دینی تو اور کیا؟ اللہ نے اسے واپس بلایا، فرشتے اسے لاؤ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ یہ کہہ رہا ہے
کہ اتنی عبادت کی ہے، جنت نہیں دینی تو اور کیا دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، بلا کر کہے گا ایک نہیں دو نہیں کئی دفعہ مجھے جس پتھر پر کھڑے ہو کے تو عبادت کرتا رہا نا، بوجھ ڈالتا رہا، اس نے کئی دفعہ مجھے کہا یا اللہ میرا کی قصور ہے، میرے اوپر یہ وزن ڈال کے کھڑا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ اور اس نے مجھے کئی دفعہ کہا ہے یا اللہ جتنی دیر یہ مجھ پہ کھڑا رہا ہے نا، میں نے بھی اتنی دیر اس کے اوپر کھڑے رہنا ہے۔ انصاف تو ویسے یہی ہے نا، کہ نہیں؟ انصاف تو یہی ہے نا۔ ہم ریڑھی کے پاس سے گزریں تو اچانک بغیر پوچھے اس سے چیز کھا لیتے ہیں، قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑا تو کون دے گا جی؟ دے سکتا ہے کوئی؟ ایک گندم کے دانے کا حساب دے سکتا ہے کوئی؟ اس عابد نے بمشکل اللہ سے معافی اور ترلے کر کے اپنی جان چھڑائی، کہا یا اللہ تیرے فضل کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، میں اس پتھر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ایک پتھر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور انسان زمین پر کتنا بوجھ ڈالتا ہے، روز چلتا ہے، زور زور سے پاؤں مارتا ہے، اس کے اوپر اچھلتا ہے، کودتا ہے، اور اگر اللہ نے قیامت کے دن کہا کہ یہ زمین کہتی ہے میں نے بھی اس پہ بوجھ ڈالنا ہے اتنا، میں نے بھی اس کے اوپر اچھلنا اور کودنا ہے، تو پھر کیا بنے گا؟ ہو سکتا ہے بندہ اس کا حساب پورا دے سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس بندے کو زمین کا بڑا شوق ہے تو 7 کی 7 زمینیں اس کو دے دو اور اس کے گلے میں ڈال دو، اور اس کو کہو گلے میں ڈال کے سارے لوگوں کو دکھائے کہ دیکھو میں نے اب بڑی زمین حاصل کر لی ہے۔ تو بندہ وہاں یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہاں اسے اٹھانا ہی ہوگا، وہاں بچت نہیں ہوگی، وہاں کوئی وزیر مشیر فون کر کے ادھر ادھر کر کے یا جنابے والا دوائی لینے کے لیے باہر بہانے وہاں کام نہیں چلیں گے، وہاں جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی جان چھوٹ گئی تو جس بندے کی زمین تھی وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں میرے ساتھ ظلم ہوا تو قیامت کے دن بھی انصاف نہیں ملا، تو میں تو مارا گیا دونوں، دنیا میں بھی آخرت میں، میرے کھاتے میں کیا آیا؟ تو وہ بھی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کیس دائر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اور اس بارے میں وہ حق پہ ہے۔ لہٰذا اس غلطی کو کبھی نہ کسی کی زمین پر یا کسی کے مال پر آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، قیامت کے دن سب سے زیادہ سختی قیامت کے دن حقوق العباد میں ہوگی، سب سے زیادہ سختی قیامت کے دن حقوق العباد میں ہوگی، اور حقوق العباد میں سب سے زیادہ سختی قتل کے معاملات اور مال کے معاملات میں ہوگی۔ قتل کے معاملے میں بڑی سختی ہوگی اور مال کے معاملے میں بھی بڑی سختی ہوگی۔ اخبار میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھا کہ 2 سگے بھائی آپس میں لڑے، اور لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتا تھا میں نے کارنر والا پلاٹ لینا ہے، وہ کہتا میں نے لینا ہے۔ کارنر کے پلاٹ کے پیچھے دونوں کی لڑائی ہو گئی، بس کوئی طریقہ ایسا ہوا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ تو باپ اس بات سے پہلے ہی بڑا ناراض تھا لڑائی سے، کیونکہ باپ کبھی نہیں چاہتا اولاد لڑے۔ اس باپ نے کیا کیا؟ اس نے ایک کی قبر ایک کونے میں بنا دی، دوسرے کی دوسرے کونے میں، کہا یا آلو ہون پھر دو میں تسی کونے لے لو، تسی کی کرو لے لو کونے دو میں تسی۔ تو ہن مینوں یہ بتائیں کہ یہ زمین جس کے پیچھے اس نے یہ سب کچھ کیا وہ کارنر ادھر ہی ہیں، باقی ہر چیز ختم۔ ایک کہتے ہیں 1 گز زمین یعنی قبر کی زمین بھی قسمت والوں کو ملتی ہے، کئی لوگ پانی میں غرق ہو جاتے ہیں، قبر نصیب ہی نہیں ہوتی۔ قبر نصیب ہو جائے تو یہ بڑی قسمت والی بات ہوتی ہے۔ اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کسی کی جگہ میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کو دفن کر دیں، کیا کریں؟ وہ دفن کے بعد کہے کہ میری زمین سے اس کو نکالو، تو شریعت میں وہاں سے نکالنا ضروری ہے۔ جو بندہ کسی زمین کا مال کا مالک ہوتا ہے اسے مکمل اختیار ہے اسلام میں، وہ جہاں چاہے جیسے چاہے خرچ کرے، اس کو اجازت ہے۔ کوئی دوسرا بندہ کسی دوسرے کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، کہ کر سکتا ہے؟
آپ کی جیب میں جو پیسے ہیں وہ میں اس کا مالک نہیں ہوں کہ جہاں مرضی خرچ کر دوں، کیونکہ میں اس کا مالک ہی نہیں ہوں۔ تو جو بندہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لے، اور میں نے حدیث سنائی، یہ جو عذاب اور وعید ہے حدیث پاک میں، یہ اس بندے کے لیے جس نے کتنی زمین ہڑپ کی ہے کسی کی، تو جو کسی کے کنال کھا جائے، کتنا آپ کے خیال سے کتنی مشکل ہوگی وہاں۔ اب قیامت کے دن وہ کہے یا اللہ اس بندے کا لاؤ جس کی زمین ہے، میں اس کی قیمت دے دیتا ہوں، تو دے سکتا بندہ قیمت قیامت کے دن؟ لائے گا کہاں سے؟ مجھے بتائیں کہاں سے پیسے لائے گا؟ پیسے لانا تو دوری کی بات ہے، اگلا بندہ ہی نہ مانا تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ بڑی میں نے حدیث سنائی مفلس کے بارے میں، سارے روزوں کا ثواب اس کے کھاتے میں ڈالنا پڑے گا، اور آپ کو پتہ ہے اتنے آسان نہیں ہوتے روزے رکھنے، اور ساری نمازوں کا ثواب اس کے کھاتے میں، اور اس نے جتنے گناہ کیے وہ سارے اس کے کھاتے میں۔ ثم طُرِحَ فِی النَّارِ، پھر حدیث کے جملے ہیں کہ آخر کار اس بندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کہ جو قیامت کے دن بڑی نیکیاں لے کے آیا، اور جب ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں جو اسے جہنم سے بچا سکے۔ حضور فرماتے ہیں اصل غریب تو یہ ہے، اصل غریب تو وہ ہے جس کے پاس جہنم سے بچنے کے لیے نیکی کوئی نہیں ہے۔ وہ نیکیاں ساری کی ساری، مال ناجائز طریقے سے کھانا، وہ سارا ہڑپ کر گیا، ختم ہو گیا۔ لہٰذا یہ جو ہمارے خاندان میں چلتا ہے جی، اے جگہ مینوں میرا ابا دے گیا ہے، اے میری ماں دے گئی ہے، اے وہ دے گئی ہے، اے ہوندا کی ہے، او بھراواں دی قبضہ کر گیا، بھیناں دی تے قبضہ کر گیا، یہ تو قیامت کے دن سارے حساب ہوں گے۔ جس بندے کی زمین پہ قبضہ کیا گیا ہے نا، وہ تھوڑا سا مطمئن رہے، اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں حساب ملے گا، حساب ملے گا، انصاف ملے گا، سب کچھ ہوگا۔ لیکن جس بندے نے قبضہ کیا ہے وہ ذرا سوچے تو صحیح اس کے ساتھ کیا بنے گی، اس کے ساتھ کیا بنے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مومن کو دھوکہ دیا یا تکلیف دی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اخبار میں نے خود پڑھا کہ ایک بھائی نے اپنے نام جائیداد لگانے کے لیے قبر کو کھود کے اپنے باپ کا انگوٹھا لگا لیا تھا۔ بات سمجھ لگ رہی ہے؟ یعنی مال اور جائیداد کی محبت بعض دفعہ بندے کو اندھا کر دیتی ہے، اس حد تک اپنے باپ کی قبر کشائی کر کے مردہ باپ کا جو ہے وہ انگوٹھا لگا لیا تاکہ جو ہے میں سارا مال ہڑپ کر جاؤں۔ ایسے بندوں کے لیے قیامت کے دن انتہائی ٹف ڈے ہوگا، انتہائی مشکل دے ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور ایک جگہ پہ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ، وہ قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہے، بڑا مشکل دن ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے تو 3 کام ذہن میں رکھ لیں۔ کسی مسلمان کی بے عزتی نہ کرے، کسی مسلمان کی بے عزتی کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ کسی بھی مسلمان کے خون کو نہیں بہا سکتے آپ، اس پر بھی بڑی سختی ہوگی قیامت کے دن۔ اور تیسرا حضور فرماتے ہیں کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا یہ بھی میں نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ اگر 1 روپے بھی کسی کا دینا پڑ گیا قیامت کے دن تو کتنی مشکل ہوگی۔ تو اگر جناب والا کنال دینا پہ گیا، ہاتھا دینا پہ گیا، تو اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سننے سنانے کی توفیق دی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عظیم نصیب فرمائے۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، وما علیہ در مصطفیٰ جا کے کمی درود و سلام میرا، سلام میرا
نبی دے قدماں چ سر جھکا کے، نبی دے قدماں چ سر جھکا کے، کہیں درود و سلام میرا سلام تو لے کے بوسا اجالیاں دا، تو لے کے بوسا اجالیاں دا، اجالیاں کرم والیاں دا، اجالیاں کرم والیاں دا، سوال کہہ کے سوالیاں دا، سوال کہہ کے سوالیاں دا، کہیں درود و سلام میرا سلام، ہوائے اتنا سوال میرا، ہوائے اتنا سوال میرا، مدینے ہووے گزر جے تیرا، مدینے ہووے گزر جے تیرا، تو لے کے روزے دے گرد پھیرا، تو لے کے روزے دے گرد پھیرا، کہیں درود و سلام کبوتراں دیاں ویکھاں ڈاراں، کبوتراں دیاں ویکھاں ڈاراں، مدینے لٹ دے نے جو بہاراں، مدینے لٹ دے نے جو بہاراں، انہاں دے وقتاں تو جند میں واراں، انہاں دے وقتاں تو جند میں واراں، کہیں درود و سلام میرا سلام، نیا مدینے دا سب نے رستہ، نیا مدینے دا سب نے رستہ، میں تئی رہ گیا ترسدا، میں تئی رہ گیا ترسدا، تو جا کے روزے تے دست بستا، تو جا کے روزے تے دست بستا، کہیں درود و سلام میرا سلام، اساد تیری یاد دا دیوان بالیا، صدوینے روزے تے کملی والیا، تو سخی تیرا سخی
تے بیڑا پار ہے۔ آمین اللہم صلی اللہ وسلم بارک الہ العالمین۔ حاضرین کی حاضری اپنی بارگاہ علیہ میں قبول فرما۔ سحری کی نماز فجر ادا کی، قرآن و حدیث کو سنا، ایک ایک لمحہ ایک ایک لفظ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں خوف خدا، خوف آخرت نصیب فرما، ایک دوسرے کی عزت کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کے مال کی، جان، عزت و آبرو کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما۔ اس مسجد کو تا قیام قیامت امن و امان، سلام و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم فرما۔ اس کے بانیان، معاونین، منتظمین، قبلہ علامہ صاحب سب کو برکات درین نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔